سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وہ ذات ہے جس نے پیدا کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے. بات چل رہی تھی اس بات پر کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہے وہ سب کے سب انسان کے نفع رسانی کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے انسان کے تابع بنائی گئی ہے، چاہے وہ اپنی خلقت میں، جسم و جسمانیت میں کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ سب انسان کے خادم ہیں. اسی سے حضرات سلف نے ایک بات نکالی ہے جو مشہور ہے اہل علم کے درمیان: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا تمہارے کام کے لیے، فائدے کے لیے، نفع کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے کام بنانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو بہرحال اسی سے یہ بات میں نے بتائی تھی کہ اللہ نے ایک اور موقع پر قرآن کریم میں فرمایا ہے: هو الذي سخر لكم ما في الارض وهو الذي سخر الشمس والقمر. کہ جس نے شمس و قمر کو، ستاروں کو، چاند کو اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے ماتحت بنا دیا. سورج جو اپنی تابناکی اور روشنی سے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے اور بہت بڑا سیارہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت دور رہ کر وہ انسان کے لیے روشنی روئے زمین پر بکھیرتا ہے، وہ سورج بھی انسان کا خادم ہے اور انسان کے تابع ہے. ہم اس سورج کی پرستش کریں، اس سورج کو سلامی دیں اور اس سورج کے سامنے جھکیں اور اس سورج کے لیے سجدہ کریں، یا اس سورج کو عظیم جان کر اس کے اندر کوئی قدرت سمجھے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. نقل کے خلاف اس وجہ سے ہے جو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، اور عقل کے خلاف بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ سب جب ہمارے خادم اور تابع ٹھہرے تو یہ ہماری خدمت کر کر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں یا ان کی پرستش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی یہ معمول ہے کہ رعایا بادشاہ کی خدمت کرتی ہے، خادم مخدوم کی خدمت کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام پیش کرتا ہے. ایسے ہی انسان اپنی رفعتوں اور عظمتوں کے اعتبار سے اور اپنی خلقت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ شمار کیا گیا ہے. اسی لیے انسان مخدوم ہے، انسان مطاع ہے، انسان کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور جتنی سی چیزیں ہیں وہ سب کے سب خادم ہیں، وہ سب کے سب تابع ہیں، اور وہ سب کے سب مطیع ہے اور فرما بردار ہے، انسان کے کام کے لیے لگائے گئے ہیں. اسی لیے غیر مسلموں کی جانب سے جو یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ سوریہ نمسکار کیا جائے اور سورج کے طلوع ہونے کے
کچھ دیر ٹھہر کر اس کو سلامی پیش کی جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس کی عظمت کو سلام کیا جائے، یہ ہمارے عقیدے توحید کے خلاف ہے، اور یہ انسان کے اپنی عظمتوں اور اپنی رفعتوں اور اپنی بلندیوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ گویا انسان سورج کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا، کمتر اور نکما اور خادم سمجھتا ہے، حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان سورج سے بھی بہت بڑی مخلوق ہے، اور کسی چیز کی بڑائی اس کی جسم و جسمانیت سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کسی چیز کو بڑا سمجھے تو اس کے جسم و جسمانیت پر نظر کرے، اس کی عظمت اور اس کی ہیئت قضائیہ پر نظر رکھ کر اس کو بڑا جانے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو جو ہے ہاتھی اور اونٹ بھی انسان سے بڑا ہے، حالانکہ یہ سب انسان کے ہاتھ میں تابع ہے، انسان کے زیر نگی ہیں اور انسان کے حکم کے تابع ہیں۔ جیسے انسان ان کو حکم دیتا ہے، جیسے ان کو جس رخ پر چلنے کا اشارہ دیتا ہے، یہ سب چل پڑتے ہیں۔ لہذا کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی اس کی جسم و جسمانیت سے، اس کی حیات قضائیہ کی بلندی اور رفعتوں سے نہیں ہوتی، اس کی جسم و جسمانیت کی بڑائی سے نہیں ہوتی، اس کی معنوی خوبیوں کی وجہ سے، معنوی صفات کی وجہ سے انسان یا کسی بھی چیز کی بڑائی اور عظمت پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر معنوی خوبیاں، معنوی صفات ایسی رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ، افضل، خیر اور بہتر اور انسان کو مخدوم بنایا گیا ہے۔ اسی لیے ہم سورج کی پرستش کریں، ہم سورج کو سلامی پیش کریں، یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال دے کر بات بتائی تھی کہ کوئی آفیسر اپنے چپراسی کو سلام کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کے سامنے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کا اظہار کرے، دنیا اس کے اوپر ہنسے گی اور لوگ اس کا جو ہے مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی معمول یہی ہے کہ چپراسی اپنے آفیسر کو سلام کرتا ہے، ایسے ہی سورج اپنی تابناکیوں اور اپنی روشنیوں کو بکھیر کر اللہ کی حکم کی فرمانبرداری کر رہا ہے اور انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ انسان سب سے اعلیٰ اور اول ہے۔ بہرحال یہ بات یہاں تک پوری ہوئی۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر ہے جو اہل علم کے درمیان علمی اور تھوڑا سا اختلافی بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہاں فرمایا خلق لکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہاری وجہ سے پیدا کیا۔ وہ ساری چیزیں جو روئے زمین کے اندر ہے، ساری چیزیں جو روئے زمین کے اندر ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو اسی سے حضرات علماء میں سے جمہور امت کا یہ ماننا ہے اور یہ نظریہ ہے کہ لکم یہاں اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے، اس لکم کو اگر لام کو اختصاص کے لیے مانا جائے، یعنی خصوصیت والا جس کو اختصاص کہتے ہیں، لام اختصاص، تو یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ یا اگر علت کے لیے مان لیا جائے، سبب کے لیے مان لیا جائے، تمہاری وجہ سے پیدا کیا گیا، یا لام کو انتفاع کے لیے مان لیا جائے، نفع اور فائدے کے لیے، تو تینوں بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرات علماء کے نزدیک اور خاص طور پر حضرات فقہاء کے نزدیک ایک قاعدہ ہے اور ایک مسلمہ اصول اور ضابطہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اصول فقہ کی بڑی کتابوں میں اور قواعد فقہیہ کے اہم مراجع میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل جو ہے تمام اشیاء میں اس کا مباح ہونا ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ ایسا
اصل اشیاء میں اباحت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیزیں قرآن و حدیث سے صاف طور پر جن کی حلت، جن کی اجازت، جن کی اباحیت، جن کی اباحت قرآن اور حدیث نے دے دی ہے، وہ تو یقیناً حلال رہیں گے، مباح رہیں گے، جائز رہیں گے، اور جن کو صاف طور پر قرآن و حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حرام ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ ممنوع ہیں، یہ منہی عنہ ہیں، یہ منہیات ہیں، وہ تو صاف طور پر ممنوع رہیں گے، ناجائز رہیں گے۔ لیکن ہر چیز تو بتائی نہیں گئی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہر چیز کا نام لے کر، اس کا ذکر کر کر، اس کی تعیین کر کر، اس کا تسمیہ کر کر بتایا تو نہیں گیا ہے۔ بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو مسکوت عنہا ہے، جن کے بارے میں سکوت ہے، جن کے بارے میں خاموشی ہے۔ اب آیا وہ جائز رہیں گی، آیا وہ ناجائز رہیں گی، کیا رہے گا ان کے سلسلے میں مسئلہ؟ وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صاف اور دو ٹوک وضاحت نہیں آئی ہے۔ بے شمار پھلواریاں ہیں، بے شمار نباتات اور پودے ہیں، بے شمار دنیا کے اندر کھائی جانے والی چیزیں ہیں، بے شمار غلجات ہیں، نئی قسم کی جو ہے چیزیں انسان کی دریافت میں آتی ہیں، ایسی چیزیں جن کا سابق میں کوئی وجود نہیں تھا، جن کا سابق میں کوئی ذکر نہیں تھا، ایسی چیزیں دنیا میں بے شمار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات اصولیین کے درمیان یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہوا ہے کہ بھئی اصل اشیاء میں کیا رہے گا؟ اباحت مانے جواز، اباحت رہے گی یا حرمت رہے گی؟ جب تک کہ صاف اور واضح طور پر کوئی دلیل حلت یا حرمت سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو بالترتیب آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمہور حضرات فقہا کا یہ نظریہ ہے اور یہ مسلک ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی وہ چیز مباح رہے گی۔ حرمت کے لیے دلیل چاہیے، حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اشیاء میں جب اباحت مان لی گئی ہے اور اصل اشیاء میں اس کا جواز، اس کی حلت تسلیم کر لی گئی ہے، تو وہ چیز اپنی اصل پر رہے گی۔ اس کو اصل سے ہٹانے کے لیے، اس کو اصل سے دور کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور وہ دلیل حرمت جب تک نہ آئے اس وقت تک وہ اپنی اصل پر حلال ہی رہے گی۔ لہذا اگر کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہ تمام چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے مباح و جائز رہے گی۔ اور کچھ حضرات فقہا کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، اصل اشیاء میں حرمت ہے، حلت کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی چیز سامنے آ جائے اس سے رکے رہیں گے، اس کو حرام سمجھیں گے، جب تک کہ دلیل حلت سامنے نہ آ جائے، اس کے مباح ہونے کی، اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے۔ ایک تیسرا مسلک اس سلسلے میں توقف کا ہے۔ توقف کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم حلال کہیں گے نہ حرام کہیں گے، بس اس کو موقوف رکھیں گے، اس کا حکم موقوف رہے گا جب تک کہ کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے۔ اب میں نے آپ کو بات بتائی کہ اصل جمہور فقہا کے نزدیک اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس کا مباح ہونا ہے۔ وہ حضرات فقہا، وہ حضرات علماء استدلال کرتے ہیں اس آیت سے جو آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر لام کو انتفاع کے لیے مانیں، لام کو فائدے کے لیے مانیں، عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں لام فائدے کو بتانے کے لیے اور علا نقصان اور ضرر کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر لکم کے اندر لام کو انتفاع کے لیے مان لیا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ تمام زمین کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور جب فائدے کے لیے بنائی ہے تو فائدہ کس کا ہے اس میں؟ اللہ کا فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ بے غرض کام کرتے ہیں۔ اللہ کسی غرض کی وجہ سے، اللہ کسی فائدے کے لیے، اپنے ذاتی منفعت کے لیے اللہ کوئی کام کرے اور اس کا فائدہ اللہ کو ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہذا اس میں یقیناً بندوں کا فائدہ ہوگا، بندوں کا نفع ہوگا، اور جو ہے نفع بندوں کا کے حق میں کسی چیز کا فائدہ مند ہونا، نفع بخش ہونا، یہی تو اباحت ہے، یہی تو اس چیز کا حلال ہونا ہے۔ جب کوئی چیز حلال ہوگی اور بندہ اس سے فائدہ، کوئی چیز حلال ہوگی تو ہی فائدہ اٹھا سکے گا بندہ، اگر وہ چیز حرام ہے تو بندہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ تو اسی لیے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان کے نفع کے لیے بات کہی گئی ہے کہ زمین کی ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ساری چیزوں سے مراد یہ نہ سمجھا جائے، حضرات فقہاء نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بھئی ساری چیزیں تو نفع کی نہیں ہیں، جیسا کہ گندگی ہے اور جو ہے غلاظتیں ہیں، یہ بھی تو ما فی الارض میں آتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جیسے زہر ہے، اور اسی طرح جو ہے سانپ اور بچھو کا ڈنک مارنا ہے، یہ تو فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اگرچہ آیت کے اندر خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ماں کے اندر اگرچہ عموم ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، نقصان دہ چیزیں، گندی چیزیں، مستقدرات جن کو گندا اور برا سمجھا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائے گی، لیکن لکم سے اس کے عموم کے اندر خصوص پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لکم بھی اللہ نے فرمایا وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے نفع کے لیے، تو معلوم ہوا یہاں ما فی الارض سے مراد اشیاء نافعہ ہے، وہ چیزیں جو نفع بخش ہوتی ہیں۔ تو ما کے عموم کو خاص کر دیا ہے لکم نے، اگرچہ ما فی الارض سے عموم معلوم ہوتا ہے، عموم کا پتہ چلتا ہے، جس میں اشیاء نافعہ بھی آ جائیں گی، اشیاء ضارہ بھی آ جائیں گی، نقصان دہ چیزیں بھی آ جائیں گی اور نفع بخش چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی، لیکن لکم کی وجہ سے اس ما کی عمومیت سے خصوص پیدا ہو جاتا ہے جو تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ اشیاء نافعہ ہے وہ جو ہے، یا جو ہے آپ یوں کہیں کہ جو چیزیں مفید ہیں، اشیاء مفیدہ، وہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا جو ضارہ ہے اس میں انسان کا نفع نہیں ہے۔ یہ کہہ لیں آپ، یا بعض حضرات فقہاء نے حکماء کا ایک قول نقل فرمایا ہے، حضرات حکماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر علی الاطلاق، یعنی من کل الوجوہ، علی الاطلاق کا مطلب من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے کوئی چیز نقصان دہ ہو اور کوئی چیز علی الاطلاق مضر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم کو نقصان دہ نظر آتی ہے وہ بعض اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہے۔ مثال دی ہے حضرات فقہاء نے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، یہ اپنا زہر چھوڑتے ہیں اور ڈنک مارتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی علی الاطلاق مطلقاً مضر اور نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ سانپ اور بچھو جتنے موذی جانور ہیں وہ ماحول اور فضا میں جتنے زہریلے
مادے پھیلتے ہیں فضا میں، جتنا زہری آلودگی ہوتی ہے، زہریلا پن جو ہوتا ہے، یہ سانپ اور بچھو سب کو اپنے اندر نگل لیتے ہیں۔ فضا کی آلودگی کو اور ماحول اور فضا کے اندر زہریلے پن کو یہ چیزیں، یہ موذی جانور ختم کر دیتے ہیں، اپنے اندر اس کے زہر کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے سانپ اور یہ ماحول اور فضا وہ زہر سے، آلودگی سے، گندگیوں سے اور مسموم اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو جو نقصان دہ ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی اعتبار سے مفید ہیں، کسی اعتبار سے بظاہر اس میں کچھ نقصان، اس میں کچھ ضرر محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر اعتبار سے ضرر رساں ہو، کسی جہت سے اس میں کوئی نفع کا پہلو نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ علی الاطلاق یا مطلقاً کوئی چیز ضار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز آپ کو ضار اور نقصان دہ نظر آ رہی ہے تو من بعض الاعتبار، من بعض الوجوہ ہے، من کل الوجوہ، اور مطلقاً اور علی الاطلاق وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کچھ نہ کچھ، یہاں تک کہ انسان اور جانور جو گندگی کرتے ہیں، وہ گندگی بھی ایک اعتبار سے نفع بخش ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم سے وہ گندگی باہر نہ آئے تو انسان کے جسم میں وہ رہ کر انسان کے جسم کو گلا دیں گے، سڑا دیں گے، خراب کر دیں گے۔ خیر، بہرحال ہاں، اب نفع بخش ہونے میں کچھ چیزیں جو ہے براہ راست نفع بخش ہیں، کچھ چیزیں بالواسطہ نفع بخش ہیں۔ جیسے جتنے کھائے جانے کے قابل اور پیے جانے کے قابل جتنی چیزیں ہیں، مآکل و مشارب، وہ ساری چیزیں براہ راست انسان کے نفع کے لیے ہے، براہ راست انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے گھاس پھوس ہے اور جو ہے پتے ہیں وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اگرچہ انسان کے براہ راست نفع نہ دیتے ہوں، لیکن انسان جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے ان کے لیے وہ نفع بخش ہے۔ جیسے انسان جانور کا استعمال کرتا ہے، جانور کی سواری کرتا ہے، جانور سے پار برداری کرتا ہے اور جانور پر سامان لادتا ہے اور جانور کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اب یہ جو ہے گھاس پھوس اور بیکار چیزیں یہ جانور کھاتے ہیں، اس سے ان کو طاقت ملتی ہے، اس سے ان کا گوشت پوست بڑھتا ہے، ان کو وہ پروان چڑھتے ہیں اور انسان اس کے واسطے سے نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر دنیا کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو اس میں یہ تقسیم کار رہے گی کہ بعض چیزیں براہ راست نفع کا سبب ہوتی ہیں اور نافع بنتی ہیں انسان کے حق میں، اور بعض چیزیں بالواسطہ نافع بنتی ہیں اور کسی واسطے سے اور کسی ذریعے سے انسان کے حق میں وہ نفع رساں ہوتی ہے۔ تو خیر، بات یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک کہ دلیل حرمت سامنے نہ آ جائے۔ قدیم کتابوں میں حضرات فقہا نے مثال دی ہے، فقہ کی کتابوں میں، کہ مثال کے طور پر ایک پودا دریافت ہوا روئے زمین پر، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پودا حلال ہے یا حرام ہے۔ المجہول سمیتہ، جس کے اندر زہریلا پن پتہ نہیں ہے، جس کے اندر زہر ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لہذا وہ پودا حلال رہے گا جب تک کہ اس کے اندر زہر کا مادہ نہ ہو، یعنی وہ کھاتے ہی انسان کو نقصان ہو جائے یا کھانے کے بعد انسان کے لیے وہ نقصان کا سبب یا ذریعہ بن جائے، تو پھر وہ حلال نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ابھی ہم کو پتہ نہیں ہے تو وہ اپنی حلت پر باقی رہے گا۔ اسی طرح حضرات فقہا نے قدیم زمانے میں کتابوں میں مثال دی ہے کہ ایک نہر چل رہی ہے، آدمی کسی نئی بستی میں، نئے علاقے میں گیا یا کسی جو ہے
ویران مقام سے گزر رہا تھا، دریا یا نہر بہتی ہوئی نظر آئی۔ اب انسان کو پتہ نہیں کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کی نہر ہے، کوئی بڑے بادشاہ کی یا کسی بڑے آدمی کی یا کسی باغبان اور کھیتی باڑی کرنے والے آدمی نے اپنے جو ہے کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے یہ نہر چلائی ہے اور اس کی ذاتی ملکیت کی زمین میں یہ چل رہی ہے اور اس کی ذاتی نہر ہے۔ اگر کسی آدمی کی ذاتی ملکیت والی نہر ہوگی تو پھر ایسی صورت میں جب تک اس کے مالک کی اجازت نہ لی جائے اس وقت تک اس سے پانی لینا جائز نہیں رہے گا، حرام رہے گا۔ اور اگر وہ جو ہے کسی کی ذاتی ملکیت والی نہیں ہے تو بغیر کسی کی اجازت کے اس سے پانی لیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی مملوکہ ہے یہ نہر یا کسی کی غیر مملوکہ ہے۔ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، معلوم ہونے کے کوئی اسباب بھی نہیں ہے، تو چونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے لہذا اس نہر سے پانی لیا جا سکتا ہے جب تک کہ دلیل حرمت سامنے نہ آ جائے۔ تو اب اسی طرح آپ اشیاء میں دیکھیں، نئی چیزوں میں، نئے جو ہے اشیاء میں، کہ دنیا کے اندر روزانہ یا ہفتہ 10 دن میں کوئی نہ کوئی نئی کھانے کی چیز سامنے آ جاتی ہے، پہننے کی چیز سامنے آ جاتی ہے، استعمال اور برتنے کی نئی چیز، نئی ایجادات سامنے آ جاتی ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے ان کے بارے میں کیا مسئلہ رہے گا؟ دنیا کے اندر بے شمار دالیں ہیں جو اب تک انسانوں کے سامنے دریافت نہیں ہوئی تھی، اب دریافت ہو رہی ہے۔ بے شمار پھلواریاں ہیں جو اب تک انسانوں کے سامنے، انسانوں کے علم میں، انسان کی رسائی میں نہیں تھی، اب دریافت ہو کر انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ بے شمار جو ہے پودے ہیں اور بے شمار جڑی بوٹیاں ہیں، بے شمار انسان کے سامنے نئی نئی ایجادات، نئی نئی دریافتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا رہے گی، شرعی حکم کیا رہے گا؟ تو حضرات فقہا اور جمہور یہی مانتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس کا مباح ہونا ہے، اگر وہ چیزیں ان چیزوں میں کوئی زہریلا مادہ نہ ہو، نقصان دہ اس میں کوئی مادہ نہ ہو، تو وہ چیز جائز ہی رہے گی، مباح ہی رہے گی۔ کوئی دانہ زمین سے نکلا، ایک دانہ کھا کر دیکھا، اس سے نہ نشہ آ رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی جو ہے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، انسان اس کو کھا سکتا ہے۔ شریعت میں انسان کے لیے اس کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ جب تک کہ جو ہے وہ اس کی تحقیق نہ کر لوں، جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل دریافت نہ کر لوں، اب اس کی تحقیق کرنے میں 5 سال بھی نکل سکتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس کی حرمت پر دلیل نہ آ جائے اس وقت تک میں اس کو موقوف رکھوں گا نہیں۔ انسان کے جب فائدے کے لیے اور انسان ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں روئے زمین کی پیدا کی گئی ہے تو انسان کے نفع کے لیے رہے گی، تب ہی وہ انسان کے لیے ہوگی۔ اسی لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا استعمال انسان کے لیے جائز رہے گا، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر زہریلا پن نہ ہو، زہر کی کیفیت نہ ہو، نشے کی کیفیت نہ ہو۔ نئے نئے معاملات دنیا کے اندر آتے ہیں، نئے نئے جو ہے وہ شکل و صورتوں میں انسان معاملات کرتا ہے، تجارتیں کرتا ہے، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ بعض جو اصول عامہ ہیں کس کے، شریعت کے، ان اصول کو سامنے رکھ کر ان کا فیصلہ کر لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی نیا معاملہ ہوا، اس نئے معاملے کے جواز و عدم جواز کو، حلت و حرمت کو معلوم کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ معاملہ سود سے اور جوئے کے معاملات سے، ربا اور قمار سے پاک ہو، اور اس کے اندر جہالت نہ ہو، اس کے اندر دھوکے کا پہلو نہ ہو، وہ معاملہ جائز رہے گا، مباح رہے گا، وہ چیز جائز رہے گی۔ بہرحال جتنی نئی چیزیں ہیں، نئے آلات ہیں اور نئے معاملات ہیں، نئی جو ہے ایجاد
یہ چیزیں وہ حلال رہیں گی جب تک کہ شریعت کے عام جو اصول ہیں نہیں کے اور کسی چیز کی ممانعت کے اس اصول کے دائرے میں نہ آتے ہوں، تو وہ چیزیں اپنی اصل اشیاء وہ اپنی اصل اباحت ہی پر برقرار رہیں گی۔ اس سلسلے میں حضرات جمہور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو بھی بطور استدلال کے پیش کیا ہے۔ اصول کی کتابوں میں حضرات فقہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت پیش کی ہے جو بڑی پیاری روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فہو حلال، اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیزیں اللہ نے صاف طور پر حلال کی ہیں وہ تو بہرحال حلال ہے، وما حرم فہو حرام، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، جو چیزیں صاف اور صریح طور پر دو ٹوک انداز میں حرام ہے وہ تو بہرحال حرام ہی رہے گی۔ البتہ وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، یعنی نہ ان کی حلت بیان کی ہے نہ ان کی حرمت بیان کی ہے، بیان نہ کرنے کا مطلب صاف اور صریح طور پر ان کا کوئی بیان اور ان کے بارے میں کوئی وضاحت اور صراحت نہیں آئی ہے، اسی کو فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، جن چیزوں کی صراحتاً اللہ نے نہ حلت بیان فرمائی ہے نہ حرمت بیان فرمائی ہے، فہو عفو، ایسی چیزیں وہ قابل عفو ہیں، وہ معاف ہیں۔ فاقبلوا من اللہ عافیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کی عافیت کو قبول کرو۔ عافیت اسی میں ہے کہ اس کو مباح جانا جائے، اس کو حلال سمجھا جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنا تھا اور پھر اللہ نے بھول کر اس کے بیان کرنے کو چھوڑ دیا ہو، ایسا اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ جو حلال ہے اس کو بھی بیان کیا، جو حرام ہے اس کو بھی بیان کیا، بہت ساری چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار فرمائی، تو یہ اللہ کی طرف سے عافیت ہے بندوں کے معاملے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اصل میں وہ چیز حرام تھی اور اس کی حرمت کو بیان کرنا تھا لیکن اللہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چوک ہو گئی ہو یا نسیان ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا بیان نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو خیر اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جن چیزوں سے سکوت اللہ نے اختیار فرمایا ہے، جن کی وضاحت و صراحت اور جن کی تبیین نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی جانب سے عفو ہے، معاف ہے، عافیت ہے۔ اللہ کے اس عافیت کو قبول کرو۔ اللہ کی عافیت کو قبول کیا اسی وقت جائے گا جبکہ اصل اشیاء میں یا مسکوت عنہ اشیاء میں جن کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے ان کو حلال سمجھا جائے، ان کو مباحی سمجھا جائے۔ اسی لیے جمہور حضرات فقہا یہی مانتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک کہ دلیل حرمت سامنے نہ آ جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بات بتائی، چاہے وہ معاملات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ آلات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ ادویات کی قبیل سے ہو، چاہے وہ جڑی بوٹیوں کی قبیل سے ہو، چاہے وہ نئے نئے فواکہ اور پھلواریوں کی قبیل سے ہو، چاہے وہ نئی کھائے پیے جانے والی چیزوں کی قبیل سے ہو، جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ان کے جب تک شریعت کے عام جو اصول ہیں یا جو عام نواہی نہیں کے ضابطے ہیں ان کے دائرے میں نہ آتے ہوں تو وہ تمام چیزیں وہ جائز ہی رہے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی ایک مثال دے کر، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ نشہ پیدا نہ کرتی ہوں، یعنی ان چیزوں سے نشہ نہ آتا ہو اور اس میں زہر کی کیفیت نہ ہو تو وہ چیزیں حلال ہے۔ معاملات میں کیا دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے اندر ربا
معاملہ صاف صاف کر طے کیا جائے تو جو ہے وہ چیزیں حلال ہی رہے گی، وہ چیزیں جائز ہی رہے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اصول ہے جو حضرات فقہا نے، اصولیین نے قرآن کریم کی اس آیت سے اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور بھی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے اور اخذ کیا ہے۔ یہاں تک آپ لوگ جب بات سمجھ چکے ہیں تو اتنی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرات فقہا جو اصول اور ضابطے بناتے ہیں وہ اگرچہ اپنے خاص اصطلاحی الفاظ میں، فقہ کی خاص زبان میں وہ اصول اور ضابطے بناتے ہوں، لیکن ان کے پیچھے قرآن و حدیث کے نصوص اور دلائل ہوتے ہیں۔ اب آپ الاصل فی الاشیاء الاباحہ یہ لفظ یا اس سے آس پاس کا لفظ قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے جائیں گے، کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے میں نے بات بتائی، یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بہت ساری اور آیتیں ہیں۔ اور ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ما احل اللہ فہو حلال وما حرم اللہ فہو حرام وما سکت عنہ فہو عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ فإن اللہ لم یکن لینسا شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت اور کچھ چیزیں سامنے رکھ کر اس کا نچوڑ، اس کا عطر نکالا ہے حضرات فقہا نے اس شکل میں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اباحہ، اصل اشیاء میں کسی چیز اس شے کا مباح ہونا ہی ہے۔ لیکن آپ جب یہ مسئلہ سمجھ چکے تو عام طور پر عوام الناس میں جو غلطی ہوتی ہے، ہم اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ ایک اصول اور ضابطہ ہم کو معلوم ہوا، اب ہم اس اصول اور ضابطے کو نئی صورت پر منطبق کرنے چلے جائیں، فٹ کرنے چلے جائیں اور اس کا حکم ہم نکال لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت صحیح ہی ہو، اس لیے کہ یہ ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، لیکن جیسے میں نے بات بتائی کہ وہ شریعت کے عام اصول نہیں کے ضمن میں نہ آتی ہوں تو مباح رہے گی۔ اگر اس ضمن میں آ جاتی ہیں، اس سے کوئی شریعت کی نہیں ٹکراتی ہے، شریعت کا کوئی ضابطہ اس سے ٹکراتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ قاعدہ پھر نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہم اپنے طور پر اپنے کوتاہ علم اور کوتاہ نظر سے کسی چیز کے اندر الاصل فی الاشیاء الاباحہ کہہ کر ہم کوئی نتیجہ نکال لیں، ہم کوئی نتیجہ اخذ کر لیں اور کوئی فیصلہ کر لیں، یہ ہمارے ہاتھ اور اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس میں بڑے علم و درک کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی باریک بینی سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اس سے ٹکراتی ہے، کون سی چیز یہاں جو ہے کس چیز میں جھول پیدا ہو رہا ہے، کہاں سے مسئلے کی نزاکت میں فرق پڑ رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کو ایک مجموعۃ من العلماء والفقہاء کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ پھر تمام باریکیوں کو، لطافتوں کو، نزاکتوں کو سامنے رکھ کر پھر اس اصول کو، اس قاعدے کو منطبق کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو قاعدہ معلوم ہو گیا، ضابطہ ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم اس کو جہاں چاہیں نئی صورتوں پر بھی منطبق کرتے چلے جائیں اور اس کو فٹ کرتے چلے جائیں، نہیں۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، وہ کہاں ٹکرا رہے ہیں، کہاں مخالف ہو رہے ہیں، کہاں موافق ہو رہے ہیں، وہ باریکیوں کی طرف عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ اسی لیے ضابطے کا معلوم ہو جانا، اس کا علم میں آ جانا الگ چیز ہے، اس کو منطبق کرنا اور فٹ کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا اور اس سے کوئی حکم نکال لینا، یہ الگ چیز ہے۔ ہم کو معلوم ہو گیا، ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور ہم کو پتہ چلا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ہم یہ نادانی نہ کریں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے تو ہم اس کو فٹ بھی کر دیں، منطبق بھی کر دیں۔ یہ
جو ہے ہماری نادانی ہوگی، کوتاہ نظری ہوگی، اس لیے کہ باقی اور جو فقہ کے اندر باریکیاں ہیں، مسائل کے اندر جو نزاکتیں ہیں، کیسے باریکی سے مسئلے کے اندر یا اس معاملے میں جو ہے وہ جھول پیدا ہو رہا ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. اسی لیے وہ دوسری چیز ہم کرنے نہ چلے جائیں. وہ جب تک جید اور متدین ایک جماعت فقہا کی نظر سے نہ گزرے اور وہ تمام فقہا کی جماعت معاصر، یعنی اپنے زمانے کے جو جید ترین اہل علم ہیں، فقہا ہیں، ان کے ایک مجموعے اور ان کی جماعت کے سامنے وہ مسئلہ نہ آ جائے اور وہ لوگ اس قاعدے کو منتبہ کر اس کے بارے میں جب تک صاف طور پر مسئلہ نہ بتائیں، اس وقت تک جو ہے کسی چیز کو مباح نہیں کہا جا سکتا. خیر، حضرت فقہا نے، حضرت مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب اس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، تو ایسے ہی جیسے ہم نے دنیا کا فائدہ اسے نکال لیا اور ہم نے ابھی تک یہ بات بتائی کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، برتنے کی ہو، استعمال کی ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، بچھونے کی ہو اور معاملات کی قبیل سے ہو، ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک فائدہ اس کے اندر عبرت کا بھی ہے. یہ اصل جو ہے قرآن کریم کے اندر جو قرآن کریم جس چیز کی طرف انسان کی توجہ لے جانا چاہتا ہے اس کی طرف حضرات مفسرین نے توجہ مبذول فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کو جتنی دنیا کے اندر لذات مل رہی ہے، جتنی ہم کو یہاں کی آسائشیں، آسانیاں، یہاں کی ایک سے ایک نئی سے نئی چیز، نفع بخش چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہی ہے اور اس سے ہم لطف بھی اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس سے آسانیاں بھی ہم جو ہے سمیٹ رہے ہیں. اس سے ہم عبرت لیں، اس سے ہم اپنی نظر کو، توجہ کو مبذول کریں آخرت کی نعمتوں اور وہاں کی لذتوں کی طرف، کہ یہ تو ایک ادنا سا نمونہ ہے، یہ تو ادنا سی ایک جھلک ہے اور چھوٹا سا ایک جو ہے انموزج نہیں، جو ہے ایک نمونے کے طور پر ہے جنت کی لذتوں اور نعمتوں کی، کہ جب یہ دنیا جو فانی ہے اس کے اندر ایسی ایسی لذتیں اور اس کے اندر ایسی ایسی آسائشیں اور ایسی ایسی نعمتیں جس سے ہم فائدہ اٹھا کر بڑے آرام سے، بڑی آسائش سے، بڑی سہولت سے، بڑے لذتوں والی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آخرت میں جنت کی نعمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، وہاں کی نعمتوں کا کیا اندازہ ہوگا اور وہاں کے اللہ کی طرف سے دی جانے والے اجر و ثواب کا کیا اندازہ ہوگا. اس سے انسان عبرت حاصل کرے. اور اسی طرح دنیا کے اندر جو چیزیں اسباب وحشت ہیں، جو چیزیں اسباب نفرت ہیں، یا جو چیزیں انسان کے لیے دنیا کے اندر تکلیف پہنچانے والی ہے، اس سے انسان آخرت کی اور جہنم کی جو سختیاں ہیں، وہاں کے جو عذابات ہیں، وہاں کے جو عقوبات ہیں، وہاں کی جو سختیاں ہیں، اس سے عبرت حاصل کرے. اس کے اوپر انسان نظر لے جائے کہ جب دنیا کی آگ کو، دنیا کی تکلیف کو، دنیا کی بیماری کو اور دنیا کے اندر نقصان کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو انسان اس سے نتیجہ نکالے کہ آخرت کے اندر اور جہنم کی اور آگ کی تکلیفیں، وہاں کی سختیاں، وہاں کی تشدیدات ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. خیر، بہرحال اس کے اندر نفع کا پہلو بھی بتا دیا گیا اور عبرت کا پہلو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تمہارے نفع کے لیے، تو تم اس سے نفع اٹھاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو. لیکن فائدہ اٹھانے کے بعد فائدہ پہنچانے والی ذات کو
نہ بھولو، اس ذات کو جس نے یہ سارا نظام، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے صرف اس مخصوص، تمہارے ہی لیے مخصوص طریقے پر ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس سے تم فائدہ ضرور اٹھاؤ، لیکن اس پیدا کرنے والے اور فائدہ پہنچانے والے جو ہے والی ذات کو نہ بھولو، اور اس کے حق میں کوتاہی مت کرو، اور صحیح طریقے پر اس کی طرف سے جو چھوٹی بہت تمہارے اور تھوڑی بہت جو ذمہ داریاں تم پر عائد کی گئی ہے، اس ذمہ داریوں کو ادا کرو، تو ان چیزوں کا جو فائدہ تم اٹھا رہے ہو اس کا شکرانہ ہو جائے گا۔ خیر، اور عبرت کا پہلو ہی بتا دیا گیا کہ اس سے، ان چیزوں سے اندازہ کرے انسان نعیم جنت کی اور لذات جنت کی۔ اس کے بعد آیت آ رہی ہے، آیت کا حصہ آ رہا ہے، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے رخ فرمایا یا ارادہ فرمایا آسمان کا۔ استوا یستوی استواءً، کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، کسی چیز کو مستوی، بالکل معتدل اور ٹھیک طریقے سے کرنا، بغیر کسی اور چیز کی طرف توجہ دیے، بغیر کسی اور چیز کی طرف جھکاؤ اور انعطاف اور میلان کے بغیر کیا کرنا، کسی ایک چیز کی طرف رخ کرنا یا کسی ایک چیز کو بالکل معتدل اور صحیح طریقے سے انجام دینا۔ لیکن یہاں پر الہ کا صلہ بھی آیا ہے، جس کے اندر جو ہے کسی چیز کی طرف اٹھنا، علا یعلو، ارتفع، کسی چیز کی طرف مرتفع ہونا، بلند ہونا، یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے۔ استوى علی ظہری، استوى علی الدابہ، استوى علی الدابہ کا مطلب کسی سواری کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ جانا، تو کسی جانور کی پشت پر بیٹھ جانا، اس کے لیے استوا علی یا الی وغیرہ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر استوا الی السماء، پھر اللہ نے استوا فرمایا آسمان کی طرف، آسمان کی طرف اللہ بلند ہوئے، یہ معنی تو یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک جماعت حضرات مفسرین کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ اللہ نے کیسے استوا فرمایا آسمان کی طرف، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، بس اتنا کہیں گے کہ الہ کے ساتھ یہ آیا ہے تو علا الیہا، اللہ آسمان کی طرف اوپر ہوئے، من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تحدید، یعنی نہ ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی حد بندی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہوگا، اور ان آیات اور اس جیسی آیات متشابہات کے بارے میں ہم اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے، جس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ ایک سائل نے، اور مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ بھی سنا ہوگا کہ ایک سوال کرنے والے نے آ کر حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے، اس الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ مستوی ہو گئے عرش پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ استوا کے یہاں کیا معنی ہے؟ عرش پر مستوی ہو جانے کے کیا مفہوم نکلتا ہے، اس کے کیا معنی ہم سمجھیں گے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، اس کا معنی تو ہم کو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی اللہ کے لیے کیا کیفیت ہوگی وہ معلوم نہیں ہے۔ اس کا معنی بندوں کے حق میں کیا استعمال ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، الاستواء معلوم، استوا کا معنی بندوں کے حق میں تو معلوم ہے،
والکیف مجہول، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ کیسے مستوی ہوں گے، کیسے آسمان کی طرف جائیں گے، کیسے استوا کی کیفیت ہوگی، کس کیفیت کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہوئے ہوں گے، یا اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ غیر والاستواء والکیف مجہول، اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جب اپنے بارے میں مستوی علی العرش ہونے کی بات فرمائی ہے اور استوا الی السماء کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم کو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہم مانیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم مانیں گے کہ اللہ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، یہ اس کا ذکر فرمایا، اس کو مبہم طریقے سے، مجمل طریقے سے ہم مانیں گے، اس کی تفصیلات میں، اس کی گہرائی میں، اس کی تمثیل میں، اس کی تحدید میں، اس کی تکییف اور کیفیت کے بیان کرنے میں ہم نہیں جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایمان کیسے لائیں گے؟ مجمل اور مبہم طریقے سے، بغیر تعیین کے، بغیر تمثیل کے، بغیر اس کی تحدید و تکییف کے، بغیر کسی تفصیل کے، مجمل طریقے سے۔ والسؤال عنہا بدعہ، اور ایسی آیات متشابہات کے بارے میں کھود کریج کرنا اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرنا، اس پر جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھنا، اس کے بارے میں سوالات کرتے رہنا، یہ بدعت ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کو سلف نے سکھایا نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال نہیں کیا نبی سے، یہ سوال صحابہ کو بھی آیا تھا، ان کا بھی ذہن تھا، ہم سے زیادہ ذہین تھے، ہم سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے تھے، ہم سے زیادہ قرآن کے شوقین تھے، لیکن انہوں نے اس بارے میں سوال نہیں کیا، انہوں نے نبی سے پوچھا نہیں، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ رحمان کیسے عرش پر مستوی ہوا، کیسے آسمان کی طرف وہ جو ہے اس کا استوا ہوا، استوا الی السماء کی کیا کیفیت تھی۔ جب صحابہ نے سوال نہیں کیا تو ہم کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم سوال کریں۔ جیسے صحابہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی تلاوت انہوں نے کی، اس پر ایمان وہ لے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، جیسے سلف نے بات کہی تھی کہ نقرأ بہا، یہ آیات کو ہم پڑھیں گے، ونؤمن بہ، اور اس پر ایمان تو لے آئیں گے، لیکن اس کی کیفیت کو جاننے کی ہم کوشش نہیں کریں گے جیسے صحابہ نے کیا۔ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو یہ صحابہ کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر یہ سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے آیات متشابہات کے بارے میں سوال کرنا بدعت کہلائے گا۔ اسی عقیدے کو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترین انداز میں بات بتا دی کہ ایسی آیات متشابہات کے بارے میں سوال کرنا، ان کی کھود کرید کرنا، ان کے جو ہے لم اور تفصیل اور کیفیت کو جاننے کے پیچھے لگنا، یہ بدعت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہے۔ خیر، بہرحال البتہ اس سلسلے میں ایک حضرات مفسرین کی ایک دوسری رائے ہے کہ اس کا معنی، اس کی کیفیت تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا ایسا معنی بیان کرنا جو شان جلالت کے موافق ہو اور اللہ کی ذات کے شایان شان ہو، وہ جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے استوا کا معنی قصد لیا ہے، اللہ نے رخ فرمایا، اس کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا، ارادہ یا قصد الیہا بارادتہ قصدا سویا، بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح ارادہ اللہ نے فرمایا آسمان کے پیدا کرنے کا۔ یہ جو ہے بعض حضرات مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے، اور ارادہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، جیسے اللہ کی صفت ہے قدرت، جیسے اللہ کی صفت ہے تکلم کلام، جیسے اللہ کی صفت ہے علم، جیسے اللہ کی صفت ہے کلام، ایسے ہی ایک صفت ہے اللہ کی صفت ہے ارادہ۔ تو چونکہ یہ اللہ کی شان ہے، اس میں یہ معنی بیان کرنے میں کوئی جو ہے اللہ کی شان علو اور شان
قدرت کے خلاف نہیں ہوگا، اللہ کے شان شان ہی رہے گا۔ اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے اس کے اندر ایسا معنی بیان کیا ہے کہ جس سے مطلب اور مفہوم بھی صحیح ہو جاتا ہے اور شان الوہیت کے خلاف بھی مانا نہیں جاتا۔ اسی لیے بیان کیا ہے کہ ثم استوى الى السماء، یعنی ثم قصد الى السماء قصدا سویا، اللہ نے بہت بالکل صحیح اور سوی، سیدھا اور صحیح اللہ نے رخ فرمایا کس کا؟ الی السماء، آسمان کا، یعنی اس کے پیدا کرنے کا اللہ نے قصد فرمایا، اللہ کا ارادہ ہوا کہ آسمان کو پیدا کیا جائے۔ اب یہاں ایک دوسری ایک علمی بحث ہے کہ پہلے فرمایا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے آسمان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے یا آسمان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے؟ آیت کا ظاہر اور اس آیت کی ترتیب ظاہری تو بتاتی ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں، اس لیے کہ ثم آیا ہے یہاں پر، اور دیگر بعض آیات میں جو ہے آسمان کا تذکرہ پہلے ہے، آسمان کی تخلیق کا ذکر پہلے آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اصل تحقیق کیا ہے؟ بعض آیات سے پتہ چلتا ہے اور بعض ظاہری ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق ارض یہ اولاً ہوئی ہے اور تخلیق سما یہ ثانیاً ہوئی ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تخلیق سما اولاً ہوئی ہے اور تخلیق ارض ثانیاً ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا حضرات علماء اور مفسرین کی جو ہے علمی آراء ہیں اور ان کے کیا تحقیقات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی آنے والی اتوار کی نشست میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے اور اس کو جو ہے زیر بحث لائیں گے۔ بس یہاں تک اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ استوا الی السماء کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ اس کے اندر چونکہ جو ہے ارادہ کے معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے استوا کا معنی قصد کا لیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ قصد الی السماء قصدا بارادته قصدا سویا۔ یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں